مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ جب تک رسول اللہ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، جب تک ان کو یثرب کہا جاتا تھا، اور جب رسول اللہ کے قدم ناز وہاں پر گئے اور کوئی یثرب نہیں رہا، دارالشفا بن گیا۔ وہاں کی مٹی کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کی مٹی کی شفا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مدینہ وہ مبارک شہر ہے۔ ہمارے جو ہے علماء نے لکھا ہے، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور امام مالک بھی یہی کہتے ہیں کہ روئے زمین میں سب سے افضل اگر کوئی شہر ہے تو مدینہ ہے۔ بعض لوگوں نے مکے کو کہا ہے، لیکن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ وہ شہر ہے جو تمام شہروں میں افضل ہے۔ یہ جو اختلاف ہے مکہ سے ہے یا مدینہ، تو یہ نفس شہر میں اختلاف ہے، لیکن رسول اللہ کے جسد مبارک سے جو مٹی مت ہے، جو زمین نہ چڑھی ہے، وہ مکہ ہی سے نہیں بلکہ روئے زمین اور سات و آسمان سے، عرش اعلیٰ سے، بیت المعمور سے، ہر چیز سے افضل وہ زمین ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، وہ کیوں بات بڑائی ہے۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں مسجد نبوی شریف ہے، اور مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ حج کیا ہے، یعنی حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہاں مسجد قبا شریف ہے، مسجد قبا کے بارے میں آتا ہے جس نے وہاں 2 رکعت نماز کی پڑھی تو گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک عمرہ کیا، یعنی عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جس کے بارے میں رسول اللہ کا وہاں مزار مبارک ہے، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اور دوسری روایت میں ہے من زار قربتی حضرت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے اطہر کی زیارت کر دی اس کے ذمے پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ علامہ ابن حمام کی جب نظر اس حدیث پہ پڑی تو علامہ ابن حمام لکھتے ہیں، صاحب فتح القدیر ہے، لکھتے ہیں پہلی جو ہے پہلی حاضری جو ہے زیارت قربت مصطفیٰ کے قصد سے ہی کرنا چاہیے، یعنی رسول اللہ کی قربت کے قصد سے ہی وہاں پہ زیارت کرنا چاہیے۔ علامہ ابن حمام نے لکھا تھا، بہت شاندار بات ہے، یعنی ہم کہاں جائیں تو دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں فضائل مدینہ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا تھا، اس میں حضرت عمر جو دعا کرتے تھے، ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ حضرت عمر کے خطاب ہے، یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تو مجھ کو اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، اور یہی نہیں بلکہ کہتے تھے واجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت جو ہے اپنے رسول کے شہر میں نصیب کرنا۔ یہی ہوا حضرت عمر مدینہ منورہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو نام کا ایک شخص مجوسی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نے تیر مار دیا، نیزہ مار دیا، جس سے آپ دعا کیا کر رہے ہیں کہ میری شہادت کی موت ہو، اللہ کی راہ میں شہادت کی موت بھی ہو رہی ہے، رسول کے شہر میں ہو، رسول کے شہر میں بھی ہو رہی ہے، اور آپ دعا کرتے تھے، دعا کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو شہادت کی موت بھی ہوئی اور رسول اللہ کے شہر میں آپ کا انسان بھی ہوا۔ دوستوں ساتھیوں، حضرت عمر بن عبد العزیز ہے، حضرت عمر بن عزیز جب یہ مدینہ سے نکلتے تھے تو یہ بہت روتے تھے، زیادہ رونے لگتے تھے، بس خوشی آتی تھی۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں نشأ ان نکون، کیا کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز؟ کہتے ہیں نشأ ان نکون مدینہ، یعنی ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کو مدینے نے اپنے سے دور کر دیا۔ جب مدینے سے نکلتے تھے باہر کسی کام کے لیے تو روتے تھے۔ امام مالک کے حوالے سے یہی آتا ہے، امام مالک نے مدینہ منورہ میں 17 سال حدیث کا درس دیا۔ امام مالک نے صرف اور صرف ایک پر بھرا دیا، اس کے علاوہ آپ مکہ سے تشریف نہیں لے گئے۔ اس دنیا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر جاؤں اور میری موت ہو جائے تو آپ تمنا کرتے تھے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، موت کی تمنا جائز نہیں ہے، لیکن مدینے میں موت کی تمنا جائز ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو تو مدینے میں مرے۔
من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بالمدینہ، چاہیے کہ مدینے میں مرے، اور رسول اللہ نے فرمایا ان یموت بالمدینہ، تو مدینے میں مرے گا اور اس کی شفاعت کراؤں گا۔ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہے۔ تو معلوم چلا کہ موت کی تمنا تو جائز نہیں، لیکن مدینے میں مرنے کی تمنا کرنا جائز ہے۔ یہ جو مدینے جانے کا